اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 4 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ دیکھیں، انسان کا جو مقابلہ ہے وہ آسمان کی نسبت زمین کا علم انسان زیادہ رکھتا ہے۔ یعنی آسمان کے مقابلے میں انسان کو زمینی تمام چیزوں کا، تمام اشیاء کا علم پھر بھی ہے۔ تمام سے مراد اتنا علم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ زمین کی لینتھ، زمین کے اندر موجود معدنیات، زمین پہ کس طرح کی کتنی مخلوقات رہتی ہیں، فار ایگزامپل ایک جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، حشرات الارض ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کا آسمان کی نسبت انسان کو زیادہ علم زمین پہ موجود چیزوں کا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر زمین کا ذکر پہلے ہوا اور آسمان کا بعد میں، کیونکہ عالم اجسام کے دو کنارے ہیں، ایک زمین اور دوسرا آسمان۔ میں نے کیا کہا؟ عالم اجسام کے، یعنی جو ہماری، جس کو ہم کہہ لیں دنیا ہے، جہاں انسان رہتے ہیں، حیوانات رہتے ہیں، وہ زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو شعور ہے وہ سفر طے کرتا کرتا آسمان کے بارے میں ہمارا کیا علم ہے، اتنا ہی جتنا ہمیں اللہ نے عطا کر دیا۔ آسمان کی بلندی تک تو کوئی انسان نہیں پہنچ سکا، ہمیں نہیں معلوم وہاں پر کس طرح کے دکھتے ہیں وہ۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے وہ احادیث کی روشنی میں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھی معراج کے موقع پر۔ باقی جتنا علم ہمیں قرآن کریم میں دے دیا گیا، اس کے علاوہ ہم آسمان کی مخلوقات کو، آسمان کی کنسٹرکشن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح بنا ہے، کس طرح کا آگے سے دکھتا ہے۔ اور یہ جو نیلا آسمان ہم کہتے ہیں، جو ہمارے بالکل سر پہ ہے، یہ ایگزیکٹ نیلے رنگ کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سورج کی ریز کی وجہ سے ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ نیلے رنگ کا کوئی چھتری سی ہے جو زمین کے اوپر، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ ایگزیکٹ کلر اس کا بلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسکائی بلو کلر جس کو ہم کہتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمین کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو پھر بھی اللہ کی عطا سے، جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنی کوششوں کی وجہ سے، اللہ کی عطا کے بعد اور علم جو اللہ نے عطا کیا، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ زمین کے بارے میں اور زمین میں موجود جو نعمتیں ہیں رب العالمین کی، اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آسمان، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور زمینیں بھی جو تہ در تہ ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اس طرح آسمان تہ در تہ نہیں ہے، ایک آسمان سے دوسرے کے درمیان فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، گیپ ہے۔ تو بہرحال تو عالم اجسام کے دو کنارے، زمین اور آسمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ پر کوئی چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز ہو، گزشتہ دور میں گزر چکی، ہمارے سے پہلے، ہمارے موجودہ دور میں، یا ہمارے بعد آنے والا جو دور ہے، کسی بھی دور کی کوئی بھی کائنات کی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر زمین اور آسمان کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین میں موجود ہیں، زمین کے اندر، زمین کے نیچے، تہوں میں، اور جو آسمان اور آسمان کی بلندیوں سے اوپر۔ یعنی کہ اس آیت میں تمام علوم کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میں جانتا ہوں وہ علوم، وہ علم جو تم نہیں جانتے، اور ہمیں اتنا ہی علم عطا کیا گیا، ہم اتنا ہی علم
حاصل کر پائے ہیں جتنی ہماری طاقت تھی، اور اتنا ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں عام انسان ہونے کے ناطے. لیکن اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو شان، ان کا مرتبہ ہم سے بہت زیادہ بلند، تو پھر ان کو علم بھی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ دیا گیا. ہم تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ان کے علم کو اپنے علم کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں، اپنے فضل سے کسی کو کچھ علم غیب عطا فرما دیا، اور کسی کو اتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کی نسبت، تمام نبیوں کو باقی کے اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ دیا گیا، اور پھر تمام اولیاء اللہ کو ہم عام جو ہم جیسے مسلمان ہیں ان کی نسبت زیادہ عطا کیا گیا. ہر ایک کو دوسرے کے علم کے مطابق، یعنی ہر ایک کو کہہ لیجئے کیٹیگرائز فارم میں، کہ اس کو اتنا علم، اس کو اتنا علم، اور اللہ نے جس کو جتنا عطا کیا اللہ کی مرضی ہے. ہمیں جتنا عطا کیا گیا کس طرح عطا کیا جا رہا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے سے. سورۃ البقرہ الحمدللہ مکمل پڑھ لی. اب آگے سورۃ آل عمران جو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں جو سکھایا جا رہا ہے وہ علم ہمیں بھی آ گیا، وہ علم جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اسی طرح مخلوقات پر جتنی بھی چیزیں مخلوقات میں زمینوں اور آسمان میں موجود ہیں، اللہ ہی اس کو جانتا ہے. مخلوقات کو نہیں اتنا علم جتنا اللہ نے عطا کر دیا، اور جتنا اللہ نے عطا کیا اس کے علاوہ کوئی چاہ کر بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو اگلی آیت جو ہے وہ اسی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے. آیت نمبر 6 میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابھی کہا، پچھلی آیت میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں جانتا ہوں غیب کو، میں جانتا ہوں زمین و آسمان میں پوشیدہ چیزوں کو. تو اب یہاں پر اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ فرما رہا ہے وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ اپنی پھر قدرت کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی قدرت والا ہوں کہ جیسی چاہوں تمہاری ماؤں کے تاریک پیٹوں میں، رحموں میں، جیسی چاہتا ہوں صورت دے دیتا ہوں. کسی کو اللہ رب العالمین لڑکا بناتا ہے، کسی کو لڑکی بنا دیتا ہے، کوئی کالا رنگ میں، کوئی گھورا، کوئی سانولا، کوئی خوبصورت، بہت خوبصورت، کوئی درمیانی صورت کا حامل، کوئی کامل، کوئی ناقص. کسی کو بینائی عطا کر دی، کسی کو نہیں کی، کسی کو قوت سماعت عطا کی، کسی کو نہیں کی. ایک ہی انسان ہے، بالکل پیدائش کا سلسلہ سب کا بالکل ایک جیسا، کہ ایک بے جان بوند، ایک نطفہ جس سے وہ پھر جب قوت پکڑتا ہے تو وہ ایک خون کے لوتھڑے کی صورت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک گوشت کا حصہ بن جاتا، اور پھر وہ انسان کی صورت اختیار کرتا، اس دنیا میں آتا. تو کسی کو کچھ عطا کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، کوئی گونگا پیدا ہوتا ہے، کوئی بہت تیز بولنے والا پیدا ہوتا ہے. تو یعنی کہ مادہ ایک ہے، جس چیز سے بنایا جا رہا ہے انسان وہ ایک ہے، وہ مادہ ایک ہے، سانچہ بھی ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہے پیدائش کا، لیکن اس میں ڈھلنے والے بندے مختلف چیزوں کے حامل ہوتے ہیں، مختلف اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، مختلف قسم کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. دیکھیں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بیج کی مثال لے لیں. سیب کا بیج ہے، اس کو زمین میں بویا تو جب وہ اگا اس میں سے سیب، تو وہ جب درخت بنا تو اس پہ کیا لگے؟ انار لگے؟ نہیں، سیب ہی لگے. اسی طرح انار کا درخت ہے، اس کو وہ کیسے ہوگا؟ انار کا بیج بویا گیا، انار ہے، کوئی بھی پھل ہے، اس کا بیج کسی بھی طرح سے اس کا پروسیس ہوتا ہے، جب اس کا درخت بنتا ہے اس بیج میں سے تو وہ وہی پھل دیتا ہے جس کا بیج ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہی رنگ ہوتا ہے، وہی خوشبو ہوتی ہے، وہی ذائقہ ہوتا ہے، ویسی خاصیت ہوتی ہے کہ سیب سے سیب ہی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل مالٹا ہے تو وہ مالٹے کو جب بویا جائے تو وہ جب اگے گا تو وہ مالٹے کا درخت ہی بنے گا. مگر حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قدرت حاصل ہے، کیا انسان اللہ کی قدرت کا بہت بڑا ایک کرشمہ ہے کہ ایک ہی ماں کے چند بچے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے پیدا کیے جاتے ہیں، ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں نا. ہر ماں کے 7 بچے ہیں تو ان میں سے کوئی نیک ہے، کوئی گناہ گار،
کوئی کافر ہے، کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی بہت غصے والا، بہت غصے کا تیز ہوتا ہے، کوئی بہت ہی نرم اور مدھم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی گونگا پیدا ہو گیا تو کسی کو زبان اللہ نے عطا کی اور وہ بہت ہی بولتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلا گیا اور کوئی 100 سال اور اس سے بھی زیادہ جی گیا، ہر کوئی اپنی اپنی عمر لے کر اس دنیا میں آیا، کوئی دنیا میں پیدائش سے پہلے ہی واپس، مطلب دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، پیدائش سے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات یہ ہیں، اور ان کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے، دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے جیسے چاہے بنائے، وہ رب جو نطفہ سے، ایک چھوٹے سے نطفہ سے اتنے کرشمے دکھا سکتا ہے، تو وہ بغیر نطفہ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیدا فرما سکتا ہے، جس طرح اس نے آدم کو بنایا، جس طرح اس نے حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح اب یہ چیز، یہ آیت اس چیز کا درس دیتی ہے کہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ تمام صفات کا حامل ہے، وہی سب پر غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، اور اس کا کوئی بھی کام حکمت اور راز سے خالی نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، میں بہت دفعہ اپنے بیانات میں کہہ چکی ہوں، اور میرا ایمان ہر دفعہ اگلے ایکسپیرینس میں مزید بڑھ جاتا ہے اس طرح سے کہ بعض اوقات جب سامنے اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسا کام جو بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، اور انسان بس منہ میں انگلیاں لیتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیوں ہو گیا، میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ تو اس وقت جب انسان یہ نیگیٹو تھاٹس سوچ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر اس بات پہ ایمان لے کے آیا جائے نا کہ اس کام کے پیچھے بھی حکمت ہی ہے، اللہ رب العالمین ہم سے بہتر، بہت بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اس نے وہی کیا جو ہمارے لیے بہتر تھا، وہ وہی آگے بھی کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کام جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بظاہر غلط ہوا ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی عطا سے اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سمجھ ضرور آ جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ ہر چیز کے ہر ایک شخص کے، جو بھی سن رہے ہیں آپ لوگ ایگری کریں گے میری اس بات سے کہ ہر ایک کے ایکسپیرینس میں ہے یہ بات، کہ بعد میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ آ گئی کہ اس وقت یہ کام ہوا تھا، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ تو رب العالمین، حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخی عزائمی، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے فسخ ہو جانے سے پہچانا ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ عام الفاظ میں اگر بات کی جائے تو ہمارے فیصلے، ہمارے ارادے، ہماری ساری پلاننگز اس وقت جا کے فیل ہو جاتی ہیں جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں، اللہ کی مدد کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ ہم نے کام ضرور کرنا ہے لیکن اللہ سے مدد کی امید رکھنی ہے، اور جو کام ہم جیسا کرنا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا تو اس پہ بھی شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس پہ، اگر ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ فیلئر، دوسری دفعہ ناکامی، تیسری دفعہ ہم اس کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ کام جائز ہے، اور ناجائز اور ممنوع کام تو ویسے ہی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو رب العالمین نے انسان کو اس قدر خوبصورت تشکیل دی، اور اس آیت سے ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں، کتنا ہم لمحہ نہیں لگاتے، منٹ نہیں لگاتے اگلے بندے کو یہ حقارت کے ساتھ کہنے کا کہ تم بدصورت ہو، یا تمہارے دانت کیسے کے ہیں، تمہارا ناک کیسے کا ہے، تمہارا قد کیسے کا ہے۔ منٹ نہیں لگاتے ہم اپنے سے جج کر کے اتار کے رکھ دیتے ہیں اگلے بندے کی، وہ کہتے نہیں ہیں کہ سیلف رسپیکٹ مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ میں بھی تو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہوں جیسے یہ، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی میں بھی اپنے ماں کے پیٹ سے ایسے ہی جنم لے کے آیا، یہ بھی نہ مجھ سے پیدائش سے پہلے پوچھا گیا کیسے بننا ہے، نہ اس سے پوچھا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اور اسی انسان کو ہم حقیر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اے مسلمان، میں اور آپ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خود کو مومن بھی کہنا ہے، مسلمان بھی، اور ایسے کام بھی کرنے ہیں جو مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ تو رب العالمین کی حکمتوں کو، قدرتوں کو جانیں، سے شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسا جانیں سمجھیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ صورت بنا دیتا ہے، تو اس کی چاہت پہ کبھی بھی سوال نہ اٹھائیں۔
اس کی بناوٹ پہ کبھی بھی سوال نہ اٹھائیں کہ اس نے یہ ظاہر سی بات ہے کسی کو ہم ٹونٹ کر رہے ہیں تم ایسے بنے ہو، تو وہ خود تو نہیں پیدا ہوا، اس کو پیدا کیا گیا ہے، بظاہر ذریعہ اس کی ماں بنی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پھر ہم کس کے بارے میں نعوذ باللہ بات کر رہے ہیں، کس کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو جو تخلیق کو برا کہہ رہا ہے تو وہ اس کے بنانے والے پہ بات کرے گا، آٹومیٹکلی جو تخلیق کی بات کی جا رہی ہے اس کی تعریف کرے گا تو خالق کی تعریف ہے، تخلیق کی برائی کرے گا تو نعوذ باللہ خالق کی برائی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھا کریں۔ رب العالمین کی جو قرآن کریم پر مبنی آیات ہیں ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھا اور سمجھا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔